بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، مختلف انہوں نے گروپس بنائے ہیں، مختلف پیجز ہیں ان کے، اور مجھے اکثر ان کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو جالے ہیں ان سے ہم کلام ہوں۔ تو میں اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے، کیونکہ گھر میں ہوں، میں بہت زیادہ گھل مل نہیں پا رہا لوگوں دوستوں سے، تو مجھے آج یہ حکم ملا کہ میں چلیں سوشل میڈیا کے جو اپنے جالے ہیں ان سے گفتگو کر سکوں۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں اپنے دوستوں کا، سرفراز راجڑ صاحب کا، غلام قادر لغاری صاحب کا، مطلب بھٹی صاحب کا، اس کے بعد رجب جمالی صاحب کا، قدیر سومرو کا، اور باقی جو خادم حسین قائم خانی صاحب ہیں بلاول ہاؤس میں، سوشل میڈیا کو ہمارے جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں، ان سب دوستوں کا، کہ اس لیے کہ وہ یہ وسیلہ بنتے ہیں ہمیشہ میرے اور آپ کے درمیان، اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ جو دوست ہیں، جو پارٹی کے جالے ہیں، ان سے جو ہم کلام ہو سکوں، جو اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پہ میرے فالوورز ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان سے بھی بات کر لوں۔ آج مجھے جو حکم ملا ہے وہ یہی کہ جو آج کا یہ کرنٹ سینیریو ہے، جو موجودہ حالات ہیں، جو گورنمنٹ کی جو ناکامیاں ہیں، خاص طور کے جو پچھلے دنوں جو ایشو تھا، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے پہ بھی مجھے انہوں نے حکم دیا کہ اس پہ بھی بات کی جانی چاہیے۔ اور پارٹی کے سوشل میڈیا جالوں کو تو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہمیشہ یہ میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے کہ جس پہ سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ سارے والنٹیئرز ہیں۔ یہاں پہ کوئی پیڈ میڈیا ہاؤس نہیں ہے، باقی جماعتوں کی طرح مسلم لیگ نواز میں جو ہے وہ پیڈ میڈیا ہاؤسز ہیں، اور جو ہے تحریک انصاف میں تو بہت زیادہ جو ان کے لوگ ہیں وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی میں کیونکہ سارے ہمارے کہہ لیں والنٹیئرز، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ہر دفعہ پارٹی سے بھی کہتا ہوں، ہر میٹنگ میں پارٹی سے کہتا ہوں، پارٹی چیئرمین کو کہتا ہوں، باقی دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو اکنالج بھی کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ بھی بڑھایا جائے۔ اب آتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ پہلے دن سے یہ جو سلیکٹڈ رجیم ہے، جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے، جس طریقے سے سارے معاملات کو یہ ہینڈل کر رہے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں، بدقسمتی ہے ہماری کہ جب بھی جمہوریت ہوتی ہے، چاہے وہ جمہوریت پلانٹڈ ہو، چاہے وہ جمہوریت سلیکٹڈ ہو، جیسی بھی ہو، جب جمہوریت چلتی ہے اور کچھ عرصہ چلتی ہے تو اس کے بعد اس قسم کے جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ سب کو درپیش ہوتے ہیں۔ میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں کہ میں جب ہوش سنبھالا اور ہم نے سیاست دیکھی، تو شہید محترمہ جب آئی تھی تو ان کے سامنے IGI کو رکھا گیا، اس کے بعد قاضی صاحب کے دھرنے ہوتے تھے، اس کے بعد بہت سارے ایسے ایشوز تھے، اس میں جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ لیڈ کرتے تھے اس قسم کی ساری تحریکوں کو، جنہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو تھا وہ ان کو وہ استعمال ہوئے۔ تو بعض اوقات ہمارے کیونکہ جذباتی وابستگی ہے تو ظاہری بات ہے، اور مذہب سے ہماری جذبات جو ہیں، اور خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ذات آتی ہے تو اس پہ لامحالہ ہم سارے الحمدللہ ہم سارے مسلمان بھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار سے زیادہ، ہماری سیاسی وابستگی سے زیادہ، بلکہ اس حد تک کہ ہمارے خاندان سے زیادہ، ہمارے بال بچوں سے زیادہ ہماری محبت ان سے، اور ان معاملے میں ہم زیادہ جو ہے وہ جذبات بھی ہمارے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کا کوئی نہ کوئی، لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ یہ کوئی بھی ایسی کہ یہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیرونی ممالک میں اس قسم کے کسی نہ کسی ملک سے کوئی نہ کوئی یہ جو ایسی ناموس رسالت پہ کوئی ایسی قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میری ذاتی رائے میں تو یہ ایک پلانٹڈ اور یہ پلانڈ ہوتا ہے جو بیرونی ممالک ہیں، خاص طور پہ مغربی ممالک، اور سب سے زیادہ یہ یورپ سے ہمیشہ آتی ہے۔ تو یہ پوری پلاننگ سے ایسا کچھ کرتے ہیں،
ان کا یہ اندازہ ہے کہ مسلمان اس کے ریئیکشن دیں گے اور اس ریئیکشن کے بعد وہ اس کا واویلا کریں گے کہ دیکھیں جی مسلمان شدت پسند ہیں یا وہ دہشت گرد ہیں. تو اس قسم کی بھی مووز ہوتی ہیں. لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہر دور میں، چاہے پیپلز پارٹی کا دور تھا تو اس وقت یہ ڈنمارک میں کسی نے یہ جسارت کی تھی، جس نے کوشش کی تھی. اس کے بعد جو پچھلا رجیم تھا نون لیگ کا، اس میں بھی یہ ایسا ایشو سامنے آیا، اور اب بھی یہ جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس میں بھی یہ سامنے آیا. تو مسلمانوں کے، پاکستانیوں کے جہاں پہ جتنے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی محبت ہے، ان کا ایک ریئیکشن نیچرل ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہینڈل کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا، کوئی جینون جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے یا سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، وہ اس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی، راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت بڑے اچھے طریقے سے پارٹی نے اور اس وقت یوم عشق رسول منایا گیا تھا، اور جو جتنی دینی جماعتیں تھیں، جیسے اب تحریک لبیک پاکستان ہے یا باقی جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دینی جماعتیں نہ بھی ہوں تو الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، اور ہم ساروں کی عشق رسول ہمارا کسی طریقے سے بھی کسی دینی جماعت سے یا کسی لیڈر سے کم نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ الحمدللہ ان کی اتنی جذباتی وابستگی ہے. میں تو کسی کو بھی الج نہیں کرتا، چاہے کوئی گورنمنٹ میں بیٹھا ہے چاہے گورنمنٹ کے باہر بیٹھا ہے، سارے مسلمان ہیں اور ساروں کی وابستگی ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں ہم اس پہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو اس گورنمنٹ نے جس طریقے سے یہ پچھلے 3 سال سے 2.5-3 سال سے یہ حرکتیں ان کی ہیں، اور ہر ایشو کو انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے کیا، مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ جب نواز لیگ کے دور میں یہ بنا تھا تو وہ پوری پی ٹی آئی اور ان کے لیڈران جو تھے اس وقت وہ ساتھ تھے. اس میں شیخ رشید صاحب سر فہرست تھے، اور وہ ان کی ابھی بھی آپ سوشل میڈیا پہ ان کی گفتگو پڑی ہے پرائم منسٹر سمیت کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اب وہی تھے کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تحریک لبیک سے، اس معاہدے کو یہ پارلیمنٹ میں اس وقت نہیں لائے کہ یہ پارلیمنٹ میں لاتے، اس پہ مباحثہ ہوتا، اس معاہدے پہ بات ہوتی. انہوں نے چھپ کے ایک معاہدہ کیا، اور چلے آپ لوگوں نے معاہدہ کر لیا، اس کے بعد یہ معاہدے سے مکر گئے. اور ان کے معاہدے کے مکرنے کی وجہ سے جو تھا اس کی ریٹیلیشن میں جب تحریک لبیک والوں کو ان کو لگا کہ وہ احتجاج کرنے لگے ہیں، پھر انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کے لیڈر کو گرفتاری کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر گرفتار کر لیا، پھر انہوں نے کوئی نیگوسیشن نہیں کی. اس وقت ہمارے بہت سے پولیس اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے. گورنمنٹ نے کہا جی ہماری تیاری نہیں تھی، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ریئیکشن ہوگا. اس کے بعد جو انہوں نے ایکشن لیا، اس کی جو بھی وجوہات تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ اس قسم کے مواب سے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں، کسی کو پولیس والے کو پہ انہوں نے تشدد کیا یا ان کو اغوا کیا، تو اس پہ بھی بڑی سمجھداری سے اس پہ کرنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے وہ ملتان روڈ والا دھرنا جو تھا وہ اس پہ نہیں ہٹ رہے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے بھی تو 126 دن دھرنا دیا تھا. آپ کے کارکنوں نے، اور اس وقت جو پیٹ کے کارکن تھے انہوں نے بھی اداروں پہ حملہ کیا تھا، پولیس والوں پہ تشدد کیا تھا، ایس ایس پی اسلام آباد پہ آپ نے تشدد کروایا تھا. بہت سارے ایسے ہیں کہ اس وقت پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا. لیکن اس وقت کو آپ اگر یاد کر لیں تو اگر وہ طریقے لبیک والے اگر ایک جگہ پہ دھرنا دے کے بیٹھے تھے تو ان کو بیٹھے رہنے دیتے، ان سے نیگوسیشن کرتے. طاقت کا استعمال کیا، طاقت کا استعمال کرنے کے بعد دوبارہ پھر نیگوسیشن شروع کر دی، پھر ان کے سارے مطالبات مانے. مطلب اگر آپ نے یہ سارا کچھ ہی کرنا تھا تو بہتر یہ تھا کہ آپ پہلے ہی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے. مجھے ایسے لگا کہ جیسے پرائم منسٹر جو تھا وہ اس میں بالکل بے بس تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ معاہدہ کون کر رہا ہے. پرائم منسٹر کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی گرفتاری کا کس نے حکم دیا، ان کو کسی چیز کا بھی نہیں پتا تھا. تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہم شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جو تھا یہ کٹ پتلی حکومت ہے، اور کٹ پتلیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے کدھر سے جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں اور کدھر سے ایکشنز لیے جا رہے ہیں. تو ان کا جو فیلئر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلے بھی ماضی میں ایسا رہا ہے کہ 88 سے لے کے آپ اب تک جتنی دیکھیں مختلف دور میں انہوں نے مختلف کٹ پتلیاں یہ لے کے آئے ہیں. تو ان کٹ پتلیوں میں یہ سب سے جو تھی وہ بے ضرر کٹ پتلی ہے لانے والوں کے لیے. تو انہوں نے پھر سارے فیصلے جو تھے وہ ان کو پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے فیصلے ہوئے ہیں، اور یہی ان کا فیلئر تھا کہ جب آپ نے یہ سارا کچھ
مطلب آپ جب معاہدہ کر رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن لے کے جائیں گے تو آپ اس ریزولوشن کو لے کے جائیں. اب وہی ریزولوشن ہے آپ لے کے گئے تو آپ پہلے لے جاتے کہ چاہے یہ اس نوبت نہ آتی. لیکن بہرحال یہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ نہ ہی ان کے پاس کوئی حکومت چلانے کا تجربہ ہے، نہ ان کے پاس سوجھ بوجھ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس دیانتداری ہے. اور آخری بات یہ کہ ان کے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اقتدار ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں، منسٹرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. مطلب وہ علی زیدی کی آپ لوگوں نے آڈیو جو وائرل ہوئی ہے وہ آپ نے سنی ہوگی کہ منسٹرز جو ہیں ان کا کیا خیال ہے. اب ان کی ایم پی ایم این اے کیا کر رہے ہیں، جہانگیر ترین کیا کر رہا ہے. جہانگیر ترین کے ساتھ دن بدن لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب یہ وہ سارے ایشوز ہیں جس سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بے اختیار ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی اس میں تھوڑی غلطی ہے کہ جو پی ڈی ایم تھا، اپوزیشن کو پی ڈی ایم کو مضبوط کرنا چاہیے. میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ چلیں اس کو کوشش کریں کہ کم از کم ان کو کوئی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں. ایک پلیٹ فارم ایسا ضرور ہونا چاہیے اس میں جس کی بھی غلطی ہے، میں یہاں پہ اب غلطیاں نہیں گننے بیٹھا، کہ چلیں کوشش کریں کہ پی ڈی ایم، لیکن جو پارٹی کی مفاہمت کی جو تھی، جو نون لیگ کے ساتھ مفاہمت تھی، جو پارٹی کی پالیسی رہی ہے پچھلے 10-12 سال سے، جس میں پنجاب میں خاص طور پہ گورنمنٹ کو، ہماری پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اس کو ریویو کرنا چاہیے پارٹی کی عادت کو. اور کچھ ایسے فیصلے لینے چاہیے کہ جو جینون اپوزیشن ہے پنجاب میں. دیکھیں پنجاب میں جو نون لیگ ہے اس کی اپوزیشن ہمیشہ پیپلز پارٹی ہی رہی ہے. ہم نے اپنی سپیس جو تھی وہ کسی اور کو اس لیے دی کہ ہم نے مفاہمت کی، گو کہ ہم نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا، 18ویں ترمیم کروائی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. لیکن جب بھی نون لیگ والوں کے اپنے مقاصد حل ہو جاتے ہیں، تو جب ان کا اپنا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ پھر جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، جس طریقے سے اپنے مفاد کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو پارٹی کو اس پہ بھی سوچنا چاہیے. قیادت کا جو ہے، یا جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں پارٹی کے، جو سی ہے، اس پہ بھی غور ضرور کرنا چاہیے. اور لیکن پی ڈی ایم کا مطلب، پی ڈی ایم ہرگز یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کا مطلب کوئی ایسی مفاہمت ہے، نہ کوئی انتخابی اتحاد ہے، نہ کچھ ہے. پی ڈی ایم تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو کے گورنمنٹ کے جو غلط کام ہیں اس پہ گورنمنٹ کو پریشرائز رکھیں، اور ان کو اس طرح کھلی بدماشی نہ کرنے دیں، ان کو کھلا اسٹیٹ بینک کو نہ بیچنے دیں، ان کو کھلی ایسے کام نہ کرنے دیں. چاہے تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب ابھی اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو باہر آتے ہیں تو وہ کوشش دوبارہ کریں گے کہ پی ڈی ایم کو، اور جو بلنڈرز ان کی عدم موجودگی میں، جو مسلم لیگ لندن والوں نے جو بلنڈرز کیے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اس کو کور کرنے کی. کیونکہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب ہیں، یہ تو مسلم لیگ لندن کے نمائندے ہیں، تو وہ وہاں سے ڈائریکشن لیتے ہیں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ پی ڈی ایم نہ بنے، یا گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو شاید وہ پریشرائز نہیں ہونے دینا چاہتے، یا ان کے کیا بھی مقاصد ہیں. لیکن امید ہے کہ جب ہے وہ مطلب اگر شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ آئیں گے. مجھے امید ہے کہ وہ جو ناراض پارٹیاں ہیں، اے این پی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے معذرت کی، تو وہ کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے بہتر ہوں. اور یہی طریقہ ہے کہ ہمیں اپنی سیاست بھی برقرار رکھنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز بھی لڑنے ہیں، ہمیں ایک دوسرے میں ضم نہیں ہونا چاہیے. پارٹیوں کو اپنی شناخت رکھیں، لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس کے پلیٹ فارم کو، میرے خیال میں خود کچھ عرصے تک رہا کہ پی ڈی ایم میں نہیں پیپلز پارٹی کو واپس جانا چاہیے، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جس طریقے سے کھلی ننگی بدماشی اب کی ہے، جس طریقے سے اب آپ کو پتہ ہے کہ جو آپریشن کیا ہے، یا جس طریقے سے ہمارے بچوں کو پولیس آفیسر یا اہلکاروں کی جانیں گئی ہیں، تو یہ ساری گورنمنٹ کی نالائکی تھی. اب ہم نالائکی کا اندازہ لگا لیں کہ شیخ رشید سے ایسا بندہ جو تھا وہ پورے ملک کے لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کر رہا تھا، اور یہاں صوبوں میں بھی یہی حالات ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے. تو یہ سر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی نالائکی بھی تھی. اور پھر اب آخر میں کیا ڈرامہ کر رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ کا کام دیکھیں، جب آپ پہلے اس ایگریمنٹ کو نہیں لائے، آج بھی آپ نے اگر کل یہ گئے ہیں پارلیمنٹ میں تو ایگریمنٹ کو لے کے آتے، ایگریمنٹ پہ ڈسکشن ہوتی، پھر پرائم منسٹر خود آتا، پرائم منسٹر وہ ریزولوشن پیش کرتا، یا کوئی آپ کا جو ہے منسٹر ریزولوشن ایک عام ایم این اے کو انہوں نے دے دی. اور پھر جو ان کے ساتھ لیب بیک والوں کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہم سفیر کی بدری کا کریں گے، لیکن اس ریزولوشن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں تو الٹا انہوں نے جو طریقے لبیک والے تھے ان کے خلاف زیادہ اس میں گفتگو ہے. تو کچھ ہمارے جذباتی دوست جو تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ
جو ہے وہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں پارلیمنٹ میں گئی. تو وہ جیسے چیئرمین صاحب کا ٹویٹ سب کے سامنے ہے, وہ اب پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یہ گند کیا, یہ کیا, آخر میں یہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. ان کو پہلے وہ ایگریمنٹ لانا چاہیے, پھر پالیسی بیان دینا چاہیے, پرائم منسٹر کو خود آنا چاہیے. تو وہ مطلب وہ چیزیں ہیں جو اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کمپلیٹ فیلئر ہے, اور گورنمنٹ اس طریقے ہینڈل نہیں کر پائی, اور اس قسم کی کوئی بھی کٹ پتلی گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی ہینڈل نہیں کر پائے گی. کوئی جینون پولیٹیکل رجیم ہوگا, جینون پولیٹیکل کوئی پارٹی جو جینون الیکشن لڑ کے اقتدار میں آئے گی, میں سمجھتا ہوں وہ بہتر کر پائے گی. دوسری بات میں نے وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے, اپوزیشن کے اختلافات کے حوالے سے بھی کر دی. اور ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں جو ان کا رویہ تھا سپیکر کے ساتھ, وہ بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی جو تھا وہ اس پہ جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. کیونکہ یہ تو کوئی بات نہیں, پرائم صاحب کا وزیر اعظم ہے, ایک جنرل سیکرٹری ہے پارٹی کا یا پی ڈی ایم کا جنرل سیکرٹری ہے, تو اس کا رویہ کیا ہے کہ وہ اسپیکر, اگر اسپیکر اس کی بات نہیں بھی مان رہا تو کہہ رہا میں تمہیں جوتا اٹھا کے ماروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ ایک قسم کی ایک گرومنگ ہے ان کی, جو یہ ضیائی رجیم جتنے بھی آئے ہیں ان سب کی گرومنگ ہی ایسی ہے. ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو جس طرح چوہدری منظور صاحب نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں میں جوتا ماروں گا, تو پھر اسی طریقے سے لوگ گولیاں بھی مار رہے ہیں, وہ بھی حق بجانب ہے کہ ہم بھی گولیاں مار رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ان کا رویہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ انتہائی افسوسناک تھی, اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. تو باقی میں صحت کے حوالے سے کچھ دوست یہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں پوچھ رہے ہیں, الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں, صحت میری بہت بہتر ہے, مور دین 80%, 80% سے زیادہ بہتر ہوں. میں گھر آ گیا ہوں, اپنے گاؤں ہوں, لیکن ابھی مجھے ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ آپ نے کسی رش والی جگہ پہ نہیں جانا. تھوڑا بہت میں گھر سے نکلتا ہوں, لیکن کہیں اکیلے شام میں کسی ایک آدھے دوستوں کو مل سکتا ہوں, یا گھر میں کوئی آتا ہے تو مل سکتا ہوں. امید ہے کہ عید تک الحمدللہ میرے جو ہے وہ ویکنیس اس انفیکشن سے بہت آتی ہے. سانس کا بھی مجھے مسئلہ ہے, ابھی آپ سے بات کرتے کرتے سانس جو ہے نا تھوڑا پھول رہا ہے یا پھنس رہا ہے. تو آخر میں ایک بات مجھے یاد آ گئی, کل پرسوں ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ جو ویکسینیشن ہے جو ہو رہی ہے, آپ جس نے بھی ویکسین لگوانی ہے اپنے کسی بزرگ کو جو 50+ ہیں یا کسی نے خود لگانی ہے, وہ پہلے اپنا PCR کروائے, کووڈ ٹیسٹ کروائیں. اگر آپ نیگیٹو ہیں تو پھر لگائیں, اگر خدا نخواستہ آپ پازیٹیو ہیں تو پازیٹیو ہونے کے دوران جو ہے وہ ویکسین نہ لگوائیں. اور اگر آپ کا پازیٹیو ہو کے میری طرح نیگیٹو ہو چکا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنی اینٹی باڈیز چیک کروا لیں. اگر آپ کی اینٹی باڈیز مضبوط ہیں تو پھر نہ لگوائیں, اور اگر اینٹی باڈیز ویک ہیں تو پھر آپ لگوا سکتے ہیں. یہ ایک بات تھی, میں نے کہا چلے میں آپ سے شیئر کر لوں. آخر میں پھر ان سارے دوستوں کا, ان سارے گروپوں کا, سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں پارٹی کے, جو مجھے اکثر یہ حکم دیتے ہیں کہ میں لائیو آ کے اور پارٹی کے جو جالے ہیں ان سے بات کروں, یا باقی دیگر جو سننے والے ہیں, آپ سب دوستوں کا میں شکر گزار ہوں. میں زیادہ لمبی بات نہیں کر پا رہا, میری صحت بھی اجازت نہیں دے رہی, اور میں خود بھی نہیں چاہتا کہ زیادہ لمبی بات ہو تو شاید لوگوں کی توجہ اتنی نہیں رہتی. 10 سے 15 منٹ آپ بات کر لیں تو وہ بہت ہوتی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ سب لوگوں کی حفاظت بھی کرے, آپ لوگ صحت مند بھی رہیں, اپنا خیال رکھیے گا. بہت مہربانی, شکریہ.